السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عید کے دن کس طرح فاتحہ دینا چاہیے، عید کی فاتحہ کا آسان طریقہ کیا ہے، اسی طرح عید کے دن جو فاتحہ خوانی ہوتی ہے، جو فاتحہ خوانی کی جاتی ہے وہ کس کے نام سے کی جاتی ہے، اس کے علاوہ ثواب کیسے پہنچایا جاتا ہے، انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں عید الفطر کی فاتحہ کا مکمل اور پریکٹیکل طریقہ ہم بالکل آسان اور سمپل انداز میں آپ کو بتانے والے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو مکمل طور پر دیکھ لیا تو آپ کو عید کے دن ادھر ادھر کسی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ خود سے آپ اپنے گھر میں عید کے دن فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں۔ ابھی جو ہم آپ کو فاتحہ خوانی کا طریقہ بتائیں گے، آپ اس کو غور سے سنیں اور اگر ہو سکے تو آپ کاپی میں نوٹ کر لیں، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں ایک بھائی نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ آپ کے جو دعا مانگنے کا انداز ہے نا وہ بہت اچھا ہے، اگر تھوڑا سا آہستہ اگر آپ دعا مانگیں گے، اگر بولیں گے تو میں اس کو اپنی کاپی میں لکھ لینا چاہتا ہوں، اس لیے آپ بھی ضرور آپ اس کو غور سے سنیں، اگر ہو سکے تو آپ نوٹ کر لیں اور اسی طریقے سے آپ بھی دعا مانگیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں جو شیرنی تیار کی ہے یا حلوہ یا سیوئی وغیرہ عید کے دن جو تیار کی جاتی ہیں، جو ساری چیزیں اگر آپ کے گھر میں وہ ساری چیزیں تیار ہو چکی ہیں تو اس کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ اگر کچھ نہ بھی ہو تب بھی فاتحہ خوانی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے تیار کیا ہے سیوئی وغیرہ جو عید کے دن تیار ہوتی ہے، اگر وہ ساری چیزیں تیار ہے تو آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو اس کو آپ پڑھ لیں، ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ اس ترتیب کے ساتھ سورتوں کو پڑھنا شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس سورت کو آپ 3 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ فلق کی طرف آپ آگے بڑھیں۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد آپ سورہ فلق کو 1 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما ان اللہ وملائکته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. یہاں پہنچنے کے بعد آپ جو بھی درود شریف چاہے ایک مرتبہ پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے بعد ان آیتوں کو بھی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد آپ اس طریقے سے مختصر میں دعا مانگیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا الہی پروردگارہ پالن ہارا بندہ نوازا جو قرآن کریم کی صورتیں پڑھی گئی ہیں آیات پڑھے گئے ہیں پروردگار عالم ہمارے پڑھنے میں ذرہ برابر کی جو کمی بیشی رہ گئی تمام کمی بیشیوں کو معاف عطا فرما. ان تمام چیزوں کا ثواب سب سے پہلے سرکار دو عالم کی روح مقدس پہ تحفتاً نظر ہے قبول و مقبول فرما. سرکار دو عالم کے صدق و طفیل سے حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم کے ارواح طیبہ پر نظر قبول و مقبول فرما. سرکار دو عالم کے صدق و طفیل سے حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر تمام نبیوں کے صدق و طفیل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب حضور کے صحابہ کرام تابعین طب تابعین ازواج مطہرات خلفائے راشدین عشرہ مبشرات کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول و مقبول فرما. اس کے علاوہ شہداء کربلا شہداء خندق شہداء یرمک شہداء احد شہداء صفین کی بارگاہ اقدس پہ نظر قبول و مقبول فرما. ان مقدس ارواحوں کے صدق و طفیل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب بڑے پیر دستگیر پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے روح مقدس پہ نظر قبول و مقبول فرما. سرکار غوث پاک کے صدق و طفیل سے سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے روح مقدس پہ نظر ہے قبول و مقبول فرما. سرکار غریب نواز کے صدق و طفیل سے حضور خواجہ بختیار کاکی حضور محبوب الہی حضور صابر پاک حضور وارث پاک حضور قطب مدار کے روح مقدس پہ نظر ہے قبول و مقبول فرما. ان بڑے اکابروں کے صدق و طفیل سے حضور مخدوم اشرف حضور روحانی بابا حضور اعلی حضرت اور دنیا کے تمام اولیاء کرام پیران اعظام کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول و مقبول فرما. خانقہ چشتیہ نقشبندیہ رضویہ رشیدیہ سمرقندیہ سہروردیہ کے تمام اولیاء برحقہ کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول و مقبول فرما. یا الہی بالخصوص عید الفطر کا یہ مقدس دن ہے پروردگار عالم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جتنے ہم نے روزے رکھے جو نیکیاں کی ہماری تمام نیکیوں کو تمام روزوں کو تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما. پروردگار عالم تمام کے توسل سے اپنے حبیب پاک سرکار دو عالم کے صدق و طفیل سے پروردگار عالم اس مقدس دن کے صدق و طفیل سے ہمارے گھر سے جتنے بھی بوڑھے بچے نوجوان گزر چکے ہیں تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما اور تمام کے صغائر و کبائر گناہوں کو معاف عطا فرما. ہمارے گھر میں جتنے لوگ ہیں پروردگار عالم تمام لوگوں میں جو پریشان حال ہیں جو بیمار ہم سبوں کی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور عطا فرما. ہم سبوں کے رزق حلال میں دین دونی رات چوگنی خیر و برکتوں کا نزول عطا فرما. ہم سبوں کے دکان و مکان میں رحمتوں کے برکتوں کے فرشتوں کا نزول عطا فرما. ہم سبوں کو بد نظروں کی بد نظری تنگ نظروں کی تنگ نظری سے محفوظ و مامون عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ ہے عید الفطر کے دن فاتحہ خوانی کا مکمل طریقہ. عید کے دن جو فاتحہ خوانی کریں گے ہم اپنے مرحومین کے نام پر کریں گے تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ کسی اولیاء کے نام پر بھی ہم اگر فاتحہ خوانی کرتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر کے مرحومین کے نام پر اس فاتحہ خوانی کریں, ایصال ثواب کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی صورت یاد نہیں ہے کچھ بھی یاد نہیں ہے تو صرف آپ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں اور ڈائریکٹ ہم نے جو دعا مانگی اس دعا کو آپ اسی طریقے سے مانگ لیں. انشاءاللہ یہ بھی فاتحہ خوانی کرنے سے آپ کو اس کا بھی ثواب ضرور ملے گا. تو فاتحہ خوانی کا جو طریقہ ہے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں. اس کے علاوہ اگر کوئی کنفیوژن باقی ہو یا اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.